حدیث بڑی کلیئر ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہ دی. اب بات یاد رکھیے گا، اصلی کہانی آپ نے سورہ کہف کی پوچھی بھی ہے، اور سورہ کہف کا بیک ڈراپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توریت نے بھی بتا دیا جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، اور انجیل میں بتا دیا کہ نوح علیہ السلام اور آخری دور ایگزیکٹ سیم ہونا ضروری ہے. یہاں تک کہ بشارتیں دی ہیں توریت نے کہ نوح علیہ السلام کے جو فالوورز ہوں گے جو کہ بنی اسرائیل نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے علاوہ جو قوم بچ جائے گی وہ نوح علیہ السلام، نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں کہ جو بھی حق کے اوپر ہیں، اللہ کی وحدانیت توحید کے اوپر ہیں، اور نوح علیہ السلام کی ڈسینڈنٹس میں سے ہیں. اب انہوں نے 2-3 اور نشانیاں کوالیفیکیشن رکھی ہوئی ہے، مقصد یہ نہیں ہے بات کا، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر انہوں نے جب ایک بریکٹ بنانی تھی یہود کے علاوہ تو انہوں نے ان کو بھی ویٹو دے دیا. نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح سے نوائٹس. اب یہ بات ضروری ہے یہ سوچی جائے، میں اس طرح تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا، نہ ہی ٹائم ہے اتنا، مگر اتنی کلیئر انڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی لڑائی صرف انسانوں سے نہیں تھی، دنیا پہ ہی تھی مگر صرف انسانوں سے نہیں تھی. نوح علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر جو کچھ معجزاتی قسم کے معاملات ہوئے جس کے بیسک کامن سینس کے خلاف باتیں ہماری انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، توریت میں بھی بول دی کلیئرلی کہ پوری دنیا میں پانی آ گیا. سوچیں تو صحیح، یہاں تک کہ عام دماغ اس کو ہضم نہیں کر سکا، اتنا یہ ایک ایب نارمل ایونٹ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شاخیں بن گئی کہ نہیں دنیا پہ تو نہیں سیلاب آ سکتا پورا. حالانکہ توریت تفصیل بتا رہی ہے دنیا پہ سیلاب کی، ایتھیوپین بائبل، انجیل ساری، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سیلاب کی بات کی. اور دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے سارے جانور اکٹھے کر لیے، ایک ایک جوڑا. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا، سنا ہے آپ نے نا. آپ خود سوچیں کہ ایسی دنیا کی کون سی کشتی ہے جس میں دنیا کے جانور اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہماری کامن سینس کے خلاف بات ہے. سو یا تو کشتی بہت ہی بڑی ہے، یا پھر دنیا کے سارے جانور اکٹھے نہیں ہوئے، یا پھر یہ دونوں تو ہوئے ہیں مگر وہ طریقہ کار بالکل فرق ہے جس طریقہ کار سے ہم نے اگر جانور اکٹھے کرنے ہو تو. آپ جانور اکٹھے کرنے کا تو قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، اس پہ تو ڈینائی نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر لیکن اس کی توجیحات یہ نکالی جاتی ہیں اور تعویلات یہ کی جاتی ہیں کہ جو دماغ نہیں سما سکتا اس پورے علم کو یا اس پوری نالج کو یا اس انفارمیشن کو بھی، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں سارے جانور نہیں ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جو بھی جانور تھے اس علاقے کے وہ اکٹھے کر کے جتنے بھی 8-10 جوڑے تھے وہ کشتی میں ڈال دی. اور کتنے جانور ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. غور سے سمجھیے گا، دجال بھی عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ مقصد دجال ہے، یہاں پہ اینڈ آف ٹائم ہے، آخری زمانہ ہے، اور کہانی نوح علیہ السلام سے شروع کرنی پڑتی ہے ہر دفعہ. اور ہم نے آج تک اسلامک لٹریچر میں آپ نے کبھی کسی اسکالر کو سنا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کھینچے کہانی؟ نو، بیکاز دیر ہیز ٹو بی اے ویری سائنٹیفک اینگل ٹو لک ایٹ دس. اور خود انجیل گواہی دے رہی ہے، میں کون سی سائنس کے، آئنسٹائن نے تو نہیں لکھی نا انجیل. انجیل نے جب گواہی دی ہے کہ دجال کا ٹائم نوح علیہ السلام کا ٹائم کا ری پلے ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے ری پلے. سو دجال کیا کرے گا؟ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ اس کی جنت جو ہے نا وہ دوزخ ہے اصل میں، اور جو اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہے. اور تب جب تمہیں وہ کہیں نہ کہ میں نے تمہیں دوزخ میں ڈال دینا، اور تو لپک کی چھلانگ لگا دو دوزخ میں، تم اللہ کی جنت میں ہی پہنچو گے. اور جو اس کی جنت ہے اس میں جو لوگ چھلانگ لگائیں گے وہ دوزخ میں ہی جائیں گے. اب یہ والی کہانی یہیں تک کیوں روکی جاتی ہے؟ کوئی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اماں ابا سے یا مولوی صاحب سے، پروفیسر سے یا اپنے بڑوں سے کہ یہ جنت اور دوزخ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو ان کے ذہن میں، کون سی تصویر؟ آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے کہ جنت اور دوزخ اٹھائی ہوئے چال لیں؟ کوئی خاص نہیں بنتی، وہی سمبولک ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید کہ اس نے اصلی کوئی ایک علاقہ تیار کیا ہوگا، وہ جو قادیانیوں نے ربہ تیار کیا ہوا تھا، ادھر جنت ہوگی، اور دوسری طرف روڈ کے اس طرف دوزخ تیار کی ہوئی تھی اور ہر سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے. یہ تو نہیں تصویر بنتی نا کسی کی. اس نے پوری دنیا میں جانا ہے، اور نبی اسلام نے اس کے ہاتھ کا بتایا، اس کے دائیں ہاتھ میں جنت لے کے پھر رہا، آگ کا دریا ہوگا. اور بائیں جو بھی بائیں ہاتھ میں مکس کر رہا ہوں، جو ایک ہاتھ میں داغ کا دریا ہوگا اور ایک ہاتھ میں جو ریگولر دریا ہوتا ہے پانی کا. لوگ پانی کے دریا میں چھلانگ لگائیں گے پیاس بجھانے کو، آگ میں چلے جائیں گے، کیونکہ جنت ہی ہے نا. اور جو اس نے دوزخ دکھائی آگ کا دریا، وہ اصل میں جنت ہے. تو آگ کا دریا حدیث ہے، ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے سمجھنے کے لیے. سمجھ لیں یہ سمبل ہے تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی جگہ پر الاٹ کرنی پڑے گی نا دوزخ اور جنت کے لیے.
کہ یہ تو دجال کے لیے تو سمبل تھا مگر اس نے دنیا میں کوئی بنائی تھی جگہ, تو سمبولک تو نہیں ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں تو اس کو بنانی پڑے گی جنت و دوزخ. اب اصل میں بھی وہ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے ہیں, اور نوح علیہ السلام کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ دیر سم تھنگ ایلس, ایک اور واقعہ ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, جو کہ مسلمان ڈسکشن میں نہیں لے کے آتے. اب میں وہ آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے سامنے ٹیسٹنگ ہو جائے گی, اور مسلمان کا دماغ کا اور نفسیات کا ٹیسٹ ہے. یہ بتائیں, آپ کو یہ پتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ نو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی. بس قرآن میں یہ آیت ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی, تو 950 سال سے لمبی عمر ہے ان کی, ٹھیک ہے. اور یہ بھی پتا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, زیادہ بیٹے تھے مگر 3 جو تھے وہ بچ گئے تھے. چوتھا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہ میں نے تو نہیں آنا کوئی کشتی میں, ٹھیک ہے. بیوی اور ان کا بیٹا کشتی میں نہیں آئے. پتا نا آپ کو اس بات کا؟ بیٹا تھا یا پوتا تھا؟ پوتا تھا یا اس کا بھی پوتا تھا؟ پوتا تھا, اس کا بھی شکڑ پوتا تھا, نہیں بیٹا تھا نا. یہ ہم سب کو پتا ہے, قرآن نے بتایا اس لیے پتا ہے. آپ یہ بتائیں کیا وہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں 930 سال میں شادی ہوتی ہے لڑکے کی؟ ایسا زمانہ تو نہیں تھا. ہر بندے کی اپنی ٹائم پہ شادی, بلکہ اس ٹائم پہ تو زیادہ جلدی شادی ہوتی تھی. ہم نے تو پھر ڈیلے کر دی ہے, 20-22 سال کے لڑکے کے بچے ہوتے تھے. سمجھ لیں ان کی لیٹ ہی شادی ہوئی تھی, تو 40 سال میں کر لیں شادی, اور لیٹ کر لیتے ہیں, 50 سال میں شادی کر لیتے ہیں. 950 سال کی تبلیغ کے بعد بیٹے نے بغاوت کی ہے, تو وہ کم از کم 932 سال کا تو بنتا ہے, ٹھیک ہے. 18 سال کا تو ہوگا نا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ 932 سال کا ہے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہوئی, اس کے کوئی بچے نہیں آگے سے. یہ دماغ ہمارا کیوں نہیں سوچتا یہ والے سوال کہ صرف ایک ہی نسل کیوں ہے نوح علیہ السلام کی, اور چھوٹے سے 40 بندوں کا قبیلہ ہی کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو کم از کم 50 نسلیں نکلتی ہیں خالی پوتوں کی, ان کے آگے سے پوتوں کی, پھر پوتوں کی. ایک قبیلے ایک نسل کے اوپر چھوڑیں, ابھی ہاریزونٹل اسٹریچ چھوڑیں, ورٹیکل اسٹریچ ہی 950 سال کی تبلیغ میں 54 نسلیں نکلتی ہیں. اگر 30 سال میں ایک بندہ شادی کرتا ہے اور اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ 30 سال کا ہوتا ہے بچہ, پھر وہ شادی کرتا ہے, پھر اس کا بچہ, 54 جنریشنز لینئر ورٹیکل آتی ہے. یہ والی بات کیوں نہیں سوچتا مسلمان کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور ایک ہی نسل کے بیٹے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہے اس وقت. اور ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہونا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز یہ والی ڈیمینشن جس میں ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں, اس ڈیمینشن کے اندر یہ سارا معاملہ نہیں ہو رہا. اور اس وجہ سے ہی آپ کو ایکسپلینیشن میں آسانی ہوگی. پورے جانور اکٹھے کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے, جو ریسورس درکار ہے, وہ اس ڈیمینشن کی ریسورس نہیں ہے. یہ کام دجال جب کر رہا ہے تو ہمارا کوئی نہ کوئی امیجری بن رہی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام, آپ کڑی جوڑنی پڑے گی کہ ساحل صاحب نوح علیہ السلام کے اوپر اتنی بحث کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کوئی ایسی ڈیمینشن کھلی ہے یا پھر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس کے تھرو دجال جیسی کسی چیز نے انٹری کر لی ہے پلانٹ میں, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یا پھر نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ پاسبلٹی ہے اس مخلوق کی آ جانے کی, اس لیے انہوں نے وارننگ دینی شروع کر دی ہے اپنی امتوں کو, سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہمیں پتا ہے کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے اسرافیل معراج کے اوپر, میں نے اسرافیل کو دیکھا کہ ہونٹ لگے ہوئے چپک گئے ہیں اس انسٹرومنٹ کے ساتھ, جو ہورن ہے جس میں ابھی سور پھونکا جائے گا, وہ ٹرمپٹ جو ہے. تو ابھی جب نبی اسلام نے دیکھ لیے تو آ کے ہمیں وارننگ دی نا کہ ابھی واقعہ بہت بڑا ہونے والا ہے, سمجھ رہے ہیں, سور پھونکا جائے گا. بالکل اس طریقے سے نوح علیہ السلام سے لے کے نبی اسلام تک یہ دجال کی وارننگ جو ہے نا, یہ ہر نبی دے جا رہے ہیں. اور اس لیے نوح علیہ السلام کے اوپر میرا اتنا فوکس ہوتا ہے بیکاز میرا نبی علیہ السلام نے مجھے ڈائریکشن دکھائی کہ نوح علیہ السلام سے وارننگ چلی آ رہی ہے, اور انجیل نے تفصیل بتا دی, اور توریت نے تفصیل بتا دی. اس لیے کئی جگہوں کے اوپر میں نوح علیہ السلام کا ریفرنس دوں گا آپ کو.